الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. لائیو تھی بھی آئی. اچھا فرمان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے. حوالہ معجم اوسط جلد اول پیج نمبر 211 حدیث نمبر 721. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج 1445 ہجری کی 18ویں ذوالحج شریف کی 18ویں شب ہے، اور 35 سن ہجری کے 18 ذوالحج شریف کو جامع القرآن ذو النورین مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی شہادت عمل میں آئی تھی. اسی کی یادگار اب منا رہے ہیں یوم عثمان غنی الحمدللہ. اور اس سلسلے میں دعوت اسلامی کا چہیتا مدنی چینل محفل عثمانی بصورت نعت خوانی سجائے ہوئے، اس میں الحمدللہ صوتی شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جی آڈیو ویڈیو دونوں صورتوں میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. فزیکلی نہیں، جسمانی طور پر میں دور بیٹھا ہوں الحمدللہ، یہ بھی سعادت ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 6 سال مکہ پاک میں پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی. اچھا واقعہ فیل کیا ہے نا، یہ بھی ایک سوال ذہن میں اٹھا ہوگا کچھ لوگوں کے جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہو، بلکہ اکثریت کو شاید. پہلے کوئی نہ کوئی یادگار واقعہ ہوتا تھا، اس سے سن چلتا تھا. اب بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب واقعہ ہوا تو منسوب کیا گیا وہ واقعہ، تو یوں وہ بلکہ عثمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، اس کی یاد میں سمجھو کہ وہ سن عیسوی شروع ہوا. اگرچہ شروع کرنے والوں کا کانسیپٹ جو بھی ہو، اور سراسر وہ باطل ہے کانسیپٹ، کہ انہوں نے اپنے زوم فاسد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے دی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا. یہودا نامی ان کا ایک بے وفا شاگرد جو تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا تھا دشمنوں کے ذریعے، تو اس پر یہ عتاب یا عذاب نازل ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر متشکل ہوا، اس کی صورت بدلی، اور دشمنوں نے اپنے ہی جاسوس کو پکڑ لیا کہ یہی عیسیٰ ہیں، اور اسی کو سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو آسمانوں پر اٹھا دیا الحمدللہ. مشہور واقعہ مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں ضرور بھی ضرور تشریف بھی لانے والے ہیں. ظاہری طور پر ابھی آپ کو کل نفس ذائقۃ الموت والا عمل درپیش نہیں ہوا. تو اب یہ کہ اس طرح واقعہ کی پھر ہجری سن کا جو واقعہ ہجری کا، تو اس سے یہ ہجری سن چل رہا ہے جس کو ہجری سن کہہ لیں. اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ چلایا تھا، تو اس کو میں تو فاروقی سال بھی کہتا ہوں، فاروقی سن، فاروقی سن، ہجری سن، اور عوام زیادہ سمجھیں گے شاید اسلامی سن. تو اسلامی سال جو ہے یہ آج کل 1445 سن ہجری آخری سلام بھر رہا ہے، تھوڑے دن رہ گئے، پھر انشاءاللہ وہ 1446 سال پہلی محرم کو شروع ہوگا. اور یہ ایک بہت عجیب و غریب انوکھا مدنی چینل کی تاریخ میں انقلاب لائے گا
ہم زندہ رہے تو دیکھیں گے، وہ بزرگوں کا مدنی چینل، اس کے لیے ابھی سے تیار رہے آپ، اور یہ آپ نے دیکھنا ہے، اور دیکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو دیکھتے رہ جائیں گے کہ یوں بھی ہوتا ہے، جی ہاں یوں بھی ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آپ کو یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم نے نہ بچوں کو مدنی چینل سے محروم رکھا، نہ بزرگوں کے، نہ عمر رسیدہ جن کو بوڑھا کہتے ہیں ہم، تو بوڑھے حضرات کو اس سے محروم رکھا۔ دعوت اسلامی ہر شعبے میں کام کر رہی ہے انشاءاللہ اور کرتی رہے گی۔ تو بہرحال یہ کہ عام الفیل جو ہے نا، وہ ابرہا کے ناپاک لشکر نے اس ناپاک ارادے سے کعبہ مشرفہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پاک پر کیا کہنا ہے، چڑھائی کی، اترائی کی، کیا کہنا چاہیے، اپنی ناپاک کوشش کی، جس میں یہ ناکام رہا۔ اور اللہ پاک نے اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل جو پرندے تھے ان کے لشکر بھیج دیے، جنہوں نے ایک کنکری، ہر ایک کے منہ میں ایک ایک کنکری تھی، وہ کنکری فضا میں چھوڑتے رہے، اور وہ ابرہا کے لشکر جتنا بھی تھا، ہر ایک کے جس چیز کے سر پہ آتی تھی اس آر پار اتر جاتی تھی۔ ہاتھی کے سر پر گری تو ہاتھی بھی گیا، تو یہ سارا لشکر تہس نہس ہو گیا اور خاک کا ڈھیر ہو گیا، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ ابی لہب میں اللہ پاک نے کیا، قرآن کریم میں سورہ فیل، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ معاف کیجیے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فیل والوں، یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو اللہ پاک چاہے تو ایک چھوٹے سے پرندے کی چھوٹی سی کنکری کے ذریعے ہاتھی کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا اس میں بہت عظیم الشان بیان ہے اس صورت میں۔ تو یہ ہوا، تو یہ مشہور ہوا یہ واقعہ عام الفیل، عام مانے سال، فیل مانے ہاتھی، ہاتھیوں والا سال۔ تو یہ عام الفیل سے ایک سن چلا تھا، جو جب تک وہ چلا تو حضرت اس وقت نہ اسلامی سال ہجری سن تھا، تو اس طرح یہ چھٹے سال عام الفیل، یعنی یہ ہاتھیوں والے سال کے چھٹے سال، اس واقعے کے چھٹے سال آپ پیدا ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب نے باپ داداؤں سے 5 واسطوں سے اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ 118۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عمرو اور لقب جامع القرآن ہے۔ آپ کو صاحب الہجرتین، یہ 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی۔ اور ایک مشہور لقب آپ کا ذو النورین بھی ہے، 2 نور والا، کہ آپ کے عقد میں، نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، پھر یہ وفات پائیں تو آپ رنجیدہ ہوئے، تو پھر دوسری شہزادی غالباً ام کلثوم ہے نا، ام کلثوم سے اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ 2 نور کہ آپ 2 نور والے یہ لقب آپ نے پایا، ذو النورین، جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے بڑے اچھوتے انداز میں اپنے ہدایت بخشش میں بیان فرمایا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں تشریف لے جائیں گے تو آپ پر 2 بار نور کی تجلی ظاہر ہوگی۔ ایک نور ذو النورین کی وجہ یہ بھی بیان کی علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا حوالہ فیض القدیر جلد 4 صفحہ نمبر 399، تحت الحدیث 5379۔
نور دل و عین ہے صاحب نورین ہے، سب کے دل کے چین ہے مومنوں کی جان. کون؟ حضرت عثمان. حضرت عثمان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، جنتی صحابی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کو ملائے اعلیٰ یعنی آسمان کے فرشتوں میں ذو النورین پکارا جاتا ہے، یعنی دو نور والا. صفحہ تاریخ الخلفاء صفحہ 119. وسائل بخشی صفحہ 584 میں ایک بڑا پیارا شعر ہے. نبی کے نور دو لے کر وہ ذو النورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی. یہ شعر مجھے ماضی میں لے گیا، دعوت اسلامی سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جب مشاعرے ہوتے تھے تو میں بھی بعض اوقات دعوت ملتی تھی، مصرع ترا ملتا تھا تو لکھنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس میں مصرع تھا، مصرع ترا، شہادت حضرت عثمان کی بے شک لاسانی. 40 دن آپ کو محصور رکھا گیا تھا، محصور کیا تھا کہ کیا کہنا چاہیے، حصار میں گھیراؤ کیا تھا 40 دن کے لیے، اور غذا پانی نہ پہنچے اس کی کوششیں تھی. 40 دن تک آپ کو پانی وغیرہ وہاں پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا، اس طرح آپ کو گھیرا تھا. اور پھر یہ کہ 40 دن کے بعد اس وقت جبکہ جمعے کا دن روزے کی حالت تھی اور آپ قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گھر میں داخل ہو کر اور آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. اس کی طرف مطلب اشارہ کرتے ہوئے کہ شہادت حضرت عثمان کی بے شک لاسانی. لاسانی یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ ایک مطلب مبالغے کا ہوتا ہے کہ جو بہت یعنی کہ انوکھی اور عجیب ان کی حالت کی گئی اور اس حال میں آپ کو شہید کیا گیا. تو وسائل بخشش میں پھر وہ کلام جو تھا وہ آیا. میں گجراتی میں بھی کلام لکھتا تھا، یہ شاید اردو میں مشاعرہ یا اس میں اردو میں بھی لکھنے کی اجازت ہوتی ہے. گجراتی اس کا مصرع یوں تھا، یاد آ گیا مجھے. شہادت حضرت عثمان نی بے شک چھ لاسانی. اب اس کا آسان سے اردو ہو گیا شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی. تو اس میں یہ کہ نبی کے نور دو لے کر وہ ذو النورین کہلائے، انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن صاحب الہجرتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کا ایک مرتبہ ذکر خیر ہونے لگا تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی امیر المومنین تشریف لائیں گے. تو پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا حضرت عثمان غنی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کی شان میں قرآن کریم میں یہ فرمان نازل ہوا، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین. حوالہ پارہ 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 93. ترجمہ کنز ایمان. ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ 17 جلد 17 آیت نمبر جلد 17 پیج نمبر 91 حدیث نمبر 32723.
خدا بھی اور نبی بھی، خود علی بھی اس سے ہیں ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا، عدو من دشمن، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی۔ حوالہ وسائل بخشی صفحہ 584۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو الحمدللہ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اور ایصال ثواب کے لیے وہ محفل عثمانی مدنی چینل پر جاری ہے، جس میں مجھے بھی تھوڑی شرکت کی سعادت ملی۔ الحمدللہ جگہ جگہ نیاز ہے، عثمانی کا بھی سلسلہ ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ مفتی حسان نے بھی مجھے نیاز دینے کے لیے اتنی دور سے تشریف لیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو دوم سے نیاز ہو رہی ہے، الحمدللہ ہم نے بھی سعادت حاصل کی وہ ترغیب کے لیے۔ تو 118 وہ پیکٹ چاول اور مٹھائی، غالب مٹھائی بھی اتنی تھی، تو ہے نا، اس طرح ہم نے یہ ترکیب کی، کچھ بانٹ دیے، کچھ ابھی بٹ رہے ہوں گے، الحمدللہ۔ آج یہاں پر بھی تو یہ آپ نے نہیں کی تو کرنا ہے، ابھی کل کا دن باقی ہے، آج کی رات بھی باقی ہے، رات میں شاید ترکیب، لیکن اب جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہیں دن بھی تو ہوگا، امریکہ کینیڈا وغیرہ میں اس وقت دن ہوگا، تو جہاں جہاں نہیں کی تو جو بھی صحابہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں ان سے درخواست ہے، جو نیاز نہیں کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتا، نیاز کو جائز سمجھے تو محبت والا ہے، نہ جائز سمجھے تو پھر وہ اپنا کھاتا خود تک وہ طے کر لے کون سا ہے۔ تو ایصال ثواب تو نہیں کی تو ضرور کیجئے گا، بھلے کچھ بھی کر لیں، آپ زیادہ نہ کریں، 18 روپے کی کر لیں، $18 کی کر لیں، 18 پاؤنڈ کی کر لیں، 18 پیکٹ بانٹ لیں۔ میں نے تو 18 پیکٹ کا ہی کہا تھا، وہ ترغیب المدنی چینل سے ہمارے نگرانی شورا کہ 100 میں بڑھاؤں گا، اس میں 118، تو 118 خود ہی مجھے انہوں نے گھر پہ پہنچا بھی دیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ان کی محبت ہماری محبت ہے، دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے، خاندانی رشتہ ہو نہ ہو لیکن روحانی رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ رشتہ ہمارا روحانی قرآن نے جوڑا ہے، ان المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، الحمدللہ۔ آپ معاف کیجئے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، الحمدللہ۔ تو ہم یوں بھائی بھائی ہیں، اگرچہ نام بھی معلوم نہیں ہے، خاندان بھی معلوم نہیں ہے، اتنا معلوم ہے کہ ہے مسلمان، ہمارا بھائی، ہمارے سر کا تاج۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ محفل نعت میں بھی نیاز عثمانی کا اہتمام ہے، سبحان اللہ۔ یہاں بھی جو موجود عاشقان صحابہ اہل بیت ہیں انشاءاللہ الکریم ان میں بھی تقسیم کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رمضان حال میں بھی جمع ہے عاشقان عثمان غنی، سبحان اللہ۔ وہ اصل یہ اتفاق ہے کہ وہ پہلے اس کی طرف توجہ نہیں تھی، تو آج ہم نے مطلب ایک مدنی مشورہ ہے ہمارا، وہ اسکرپٹ رائٹرز اور مفتشین مدنی چینل کا ایک عملہ، تو 99 کے آس پاس جمع ہے، اس میں یہ 100 بولیں گے، میں 99 بولتا ہوں، ایک کم کرنے کی حکمت آپ بتا دیں کیا ہے بولنے میں، سبحان اللہ۔ پہنچ گئے نا، آپ بتا دیں کیا حکمت ہو سکتی ہے 99 کہنے میں، یہ بھی پہنچ گئے ہوں گے ماشاءاللہ۔ چیجیے کرو حکمت ہونی۔ سوچ کو نہیں فیریا، اچھا حاجی امین آواز آ رہی ہے امیر سنت کی؟ جی جی آ رہی ہے یہاں پر۔ تو امیر سنت آپ کو کہہ رہے ہیں اگر آپ 99 تک پہنچ چکے ہیں تو بتا دیں 99 سے کیا اسماء الحسنہ اللہ پاک کے نام جو ہے 99 نام پر مشہور ہیں، حسر نہیں ہے، جی حدیث پاک میں ذکر خیر ہے کہ 99 نام کی فضیلت بیان ہوئی ہے، ورنہ اللہ پاک کے نام کتنے یہ تو ذرا ہم کیا جانیں گے، بہت سارے نام ہیں، 99 کا حدیث پاک میں ایک جگہ پر تذکرہ ہے، اس کے فضائل ہے۔ تو یوں اسماء الحسنہ ایک مخصوص حدیث شریف 99 والی جو ہے نا، تو اس کی نسبت سے
मैंने 99 यूं समझो। माशा 99 का अदद मुझे पसंद है, 92 का पसंद है। 92 क्यों, ये बताते जाओ ना फटाफट यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम अदद 92, 92। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 11 तो 12 तो 63 तो 66, अल्लाह के नाम की अदद 66 है, 66, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने तो हैं निस्बतों वाले यार, बेशक निस्बतें ही तिरा देंगे, बाकी अमल से मेरा तो नाम अमल खाली पाता हूँ, निस्बतें इंशाअल्लाह। तो बस ये सलामत रहें तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। मिली तकदीर से मुझको सहाबा की सनाखानी, मिला है फैज़ उस्मानी, मिला है फैज़ उस्मानी। तकदीर से मुझको सहाबा की सनाखानी, मिली तकदीर से मदीना मदीना मदीना, रुक जाइए। ये किताब पर मोबाइल फोन रखा हुआ है नाज शरीफ की, अगर मेरे को शक गलत नहीं है तो इसे हमेशा के लिए रुजू करना है, नहीं ना चले, अकेले भी ना चले, घर में भी ना चले, स्क्रीन पर भी ना चले, तवज्जो नहीं होगी। अब मैं बापा हूँ, बोल देता हूँ, और को बोलने की हिम्मत भी ना करे। आवाज हमें है? पूरी पहुंची नहीं, आप क्या फरमा रहे थे? मैंने नोट किया कि वसाइल बख्शिश पर मोबाइल फोन रखा हुआ था, स्क्रीन पर मुझे महसूस हुआ, गलतफहमी भी हो सकती है, जी जी भूल हो गए तो माफी है ना। तो ये हमेशा के लिए इसकी जी। नहीं करने का, ऐसा दीनी किताब पर कोई चीज भी नहीं रखनी, ना पेन रखना है, ना कपड़ा रखना है, ना कलम दवात रखना है, यहाँ तक के खाना है ना, खाना आपने पढ़ा हो तो ये खाने की प्लेट है, इस पर भी वो सालन का प्याला रखते हैं, ये भी नहीं रखना है, अदब अलग से। माशा हम लोग हैं, मतलब हमारा, आपने ये पढ़ा होगा सुना होगा, मजहब महज़ब अहले सुन्नत, महज़ब तहजीब याफ्ता, तहजीब माने अदब, तो हमारा मजहब बाअदब है। देखो ये अहले सुन्नत का खासा है, अहले सुन्नत न किसी नबी का इनकार करे, नबी का इनकार करने वाला तो मुसलमान रह ही नहीं सकेगा, तो खैर, तो अहले सुन्नत न किसी नबी का इनकार करेगा, अहले सुन्नत किसी सहाबी पर तनकीद की ता का नुक्ता भी अपनी गुफ्तगू तहरीर में कभी नहीं ला सकेगा, ख्वाब में भी नहीं सोचेगा कि किसी सहाबी पर भी कोई, यानी कि कोई कुछ कहा जा सकता है मनफी या माइनस, नऊज़ु बिल्लाह, से पहले जबान कट जाए इलियास कादरी की कि कुछ इसके जबान पर शैतान लाना चाहे, या कलम से कोई लिखवाना चाहे, कलम टूट जाए, ये लिखना ही भूल जाए, कि सहाबी के खिलाफ लिखना चाहे, खलास लिखना ही भूल गया। कहिए आमीन। हम तो इसी पर मरना चाहते हैं भाई, कि सहाबा अहले बैत के ताल्लुक से ना हमारी जबान पर कुछ मनफी बात आए, माइनस बात आए, ना हमारी कलम से, ना हमारी सोच में, इससे पहले कि सोच में सोच भी तबाह हो जाए। हमें चाहिए ही नहीं यार ऐसी सोच कि जो सहाबा अहले बैत के खिलाफ सोचने वाली बने। तो हम लोग, हमारा मजहब मुहज़्ज़ब है, अदब है, सहाबा किराम, किसी भी वलीउल्लाह की तौहीन बेअदबी आपको मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत में नहीं मिलेगी। किसी वली पर किसी भी सुन्नी आलिम ने तनकीद का कोई लिखा हो इंशाअल्लाह नहीं मिलेगी। सब मतलब हम लोग जो है मजहब मुहज़्ज़ब वाले बाअदब, हम अल्हम्दुलिल्लाह सभी का अदब करते हैं। इनके अदब का हमें हुक्म दिया गया, जो शरीयत के मुताबिक काबिल अदब है तो हम उसका अदब करते हैं, और हर वलीउल्लाह ये काबिल अदब है, काबिल एहतराम है, ये फाइनल है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, सुन्नियों में कोई इख्तिलाफ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूँ हमारा मजहब मुहज़्ज़ब, मजहब मुहज़्ज़ब है। तो किताब में जो अल्लाह रसूल के नाम लिखे हैं, आयतें लिखी होती हैं, हदीसें लिखी होती हैं, इनका भी अदब है, और बहरहाल खाने तक का अदब है, तो फिर अब क्या बचा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भूल हो जाती है, इंसान की तवज्जो नहीं होती, तो इस पर कोई यानी क्या हम कलम लगाएंगे, लेकिन एहतियात जितना हो सके बंदा करे। साहब